بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو ایران نے اٹیک سٹرائک کیا ہے اسرائیل کے اوپر، اس کے بعد بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسرائیل کی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور اس کے بعد جو ایران کے صدر نے بھی اہم بیان دیا ہے اور جو ایران کے میزائل پروگرام اور پاسدار انقلاب پر پابندی عائد کرنے کا بھی اسرائیلی وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے اور IMF6 کے ممبر نے بھی ایک اہم بیان دیا ہے۔ اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ایران اپنے مفادات کے خلاف معمولی کارروائی پر بھی شدید جامع اور دردناک رد عمل دے گا۔ ایرانی صدر نے یہ کہا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے مفادات کے خلاف معمولی کارروائی پر بھی شدید جامع اور دردناک رد عمل دے گا۔ خیال رہے کہ اسرائیل فوج کے چیف آف سٹاف ہیزری ہیلوی نے پیر کو کہا تھا کہ ایران کے حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اسرائیل کی، اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کے اجلاس میں اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے ڈرون اور میزائل حملے پر کیسا رد عمل دیا جائے۔ تاہم اجلاس کے بعد اسرائیل نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں کیا فیصلے کیے گئے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سمیت اسرائیل کے مغربی اتحادیوں نے اسے تحمل کا مشورہ دیا ہے۔ اسرائیل کو ناظرین، اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سابق سفیر ڈینن نے بھی BBC کو بتایا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ مکمل جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہفتے کو کیے گئے ڈرون اور میزائل حملے کے جواب میں کارروائی کا دانشمندانہ طریقہ تلاش کرے گا۔ اسرائیلی دفاعی افواج کے چیف آف سٹاف ہیزری ہیلوی نے کہا ہے کہ ایران کے حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ تہران نے اسرائیل پر 300 میزائل داغے ہیں۔ اس کے بقول یہ شام میں اس کے قونصل خانے پر حملے کا جواب تھا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انٹونیو نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل اور حماس غزہ میں لڑائی سے ایک قدم پیچھے ہٹیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو ایران نے بیان دیا ہے ایرانی صدر نے، انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی صدر جو ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے مفادات کے خلاف معمولی کارروائی پر بھی شدید جامع اور دردناک رد عمل دے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ابھی دوبارہ پھر اسرائیل کوئی غلطی کرے ایران کے خلاف تو وہ جامع اور دردناک رد عمل دے گا۔ گزشتہ رات قطری امیر شیخ تمیم بن حماد التھانی سے فون پر بات کرتے ہوئے رئیسی نے واضح کیا کہ ایران کا رد عمل اپنے دفاع کے لیے تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے ایسے اسرائیلی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا جو اس کے دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف ہیزری ہیلوی نے پیر کو کہا تھا کہ ایران کے حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہے، انہوں نے ایران کے میزائل پروگرام اور پاسداران انقلاب پر پابندی عائد کی جائے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے یہ ایک اہم مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ ایران کے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگانے اور ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دلوانے کے لیے دنیا کے دیگر ممالک پر زور دے رہے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے راؤٹرز کے مطابق منگل کو اسرائیل کے وزیر خارجہ کاٹز نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ میزائل اور ڈرونز حملے کے عسکری جواب کے ساتھ ساتھ میں ایران کے خلاف سفارتی حملے کی قیادت کر رہا ہوں۔ کاٹز نے کہا ہے کہ انہوں نے 32 ممالک کو خطوط بھیجے اور متعدد اہم منصوبوں سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگائی جائیں اور پاسداران انقلاب کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے، جو کہ ایران کو روکنے اور کمزور کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایران کو ابھی روکنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ایران کے میزائل اور ڈرون حملے کا جواب دے گا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافے سے بچنے کے لیے اتحادیوں کی جانب سے اسرائیل سے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کے مطابق 7 بڑی جمہوریتوں کے ممالک کا گروپ پہلے ہی ایران کے خلاف مربوط اقدامات کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو اسرائیل کے پاسداران انقلاب پر پابندی لگانے کا جو مطالبہ کیا ہے اسرائیل کے وزیر خارجہ نے، انہوں نے خطوط بھی لکھے ہیں ممالک کو۔ اس میں جو سابق سربراہ IMF6 کے برطانوی خفیہ ایجنسی ہے، یہ MI6، اس کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب پر پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے،
MI6 کے سابق سربراہ سر جان ساورز نے BBC کو بتایا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ برطانیہ کے لیے ایران کے پاسداران انقلاب گارڈز پر پابندی لگانا ضروری ہے۔ اسرائیل نے ایران کی مسلح افواج کے سب سے طاقتور دستے پاسداران انقلاب کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم رشی سونک پر اسی فورس پر پابندی لگانے کے لیے دباؤ کے بارے میں پوچھے جانے پر ساورز کہتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی قانون سازی دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے کے لیے کی گئی تھی، یہ ریاستوں سے نمٹنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ انہوں نے BBC سے ریڈیو 4 کے پروگرام ٹوڈے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ایران دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک ریاست دہشت گرد تنظیم کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال ایک نیا انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایکٹ منظور کیا گیا تھا جس نے MI5 کو ملک کے دفاع کے لیے درکار اختیارات فراہم کیے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ MI5 کے سربراہ پاسداران انقلاب پر پابندی لگانے کا نہیں کہہ رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ سیاسی بیان بازی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ ایران نے جو ابھی صدر نے نئی دھمکی دی ہے کہ وہ اپنا فل دفاع کریں گے، کہ وہ شدید قسم کا رد عمل دیں گے کہ اگر اب دوبارہ ایران پر کوئی حملہ کیا گیا یا کوئی جارحانہ انداز اپنایا گیا تو ابھی اسے مزید کشیدگی بڑھ سکتی ہے اگر اسرائیل نے کوئی بھی ایسا اقدام اٹھانے کی کوشش کی۔ لیکن اب نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ تنظیمیں، یہ جو ان کی پاسداران انقلاب ہے اس پر پابندی عائد کرنے جا رہے ہیں، جس سے پہلے بھی ایران پر کافی جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے، جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اب مزید پابندیاں لگانے کا سوچا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو روس ہے ناظرین، وہ کھل کر ایران کا ساتھ دے رہا ہے۔ انہوں نے اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ایران میں نصب کر دیا ہوا ہے۔ Su-35 جو لڑاکا طیارے ہیں وہ بھی ایران کو دینے جا رہا ہے۔ اب ایران بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے اور اپنے جو کوئی بھی اگر ان کے خلاف کوئی اس قسم کی کارروائی کی گئی، معمولی سے معمولی بھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا شدید اور جامع اور دردناک رد عمل دے گا۔ ایرانی صدر کا یہ کہنا ہے۔ ابھی کے لیے ناظرین اتنا ہی، مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، مہربانی کر کے سبسکرائب کیجئے۔